بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج کی اس ویڈیو میں اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اپنا ایس وی ٹی نمبر 2، ٹھیک ہے۔ ایس وی ٹی نمبر 1 ہم 30 لیکچرز کے بعد، ٹھیک ہے نا، 1 مئی کو غالباً ایس وی ٹی نمبر 1 ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم نے ایس وی ٹی نمبر 2، امید ہے آپ لوگ اپنے لا چکے ہوں گے اسکول سے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو لکھنے میں کچھ پرابلم نہ ہو۔ اس کے لیے آپ نے وہی نوٹ بک یوز کرنی ہے جو آپ نے ایس وی ٹی 1 کے لیے یوز کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایس وی ٹی 1 لکھنے کے بعد ایک پیج فولڈ کریں اور اس پر لکھیں ایس وی ٹی 2 اور آگے یہ کام شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تحریری کام دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے سبق اسلام میں گداگری کی مذمت اور مصنف کے تعارف میں سے 10 معروضی سوالات و جوابات بنائیں اور لکھیں۔ ایم سی کیوز بنانے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ ایم سی کیوز 10 تعارف میں سے اور 10 سبق میں سے، اس طرح ٹوٹل 20 ہو جائیں گے، وہ آپ نے نوٹ بک میں رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہانیاں۔ 2 کہانیاں دی گئی ہیں، ایک نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اکیلا 211۔ یہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو شاید آپ کر چکے ہوں، یہ بندر اور حجام والی کہانی، ٹھیک ہے نا، جس میں ایک بندر جو ہے وہ حجام کو اپنا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی، حجام جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے اپنا کام کرتا ہے تو بندر اس کا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ اس کی ایک دن غیر موجودگی میں حجام اپنی چیزیں چھوڑ کر گھر کی طرف جاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے، اور بندر جو ہے اس کی چیزیں جو ہیں اس کے اوزار لے کر اسی طرح اسی کی نقل اتارتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، خود کو انتہائی زخمی کر لیتا ہے اور اس کا بری طرح خون بہہ جاتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کچھ کہانیوں میں بڑئی کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے آپ جو بھی لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ضروری نہیں ہے، دیکھیں کہانی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نتیجہ یہ ہونا چاہیے۔ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کوئی سی بھی کہانی لکھ سکتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو، ٹھیک ہے، کہ عددن تقلید جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے نا کسی کی۔ اور عنوان جو ہے آپ نے خود تجویز کرنا ہے ان کہانیوں کے لیے، یہ نتائج ہیں۔ اخلاقی سبق بھی لکھیں، ٹھیک ہے، پہلے کہانی لکھیں 3 پیراگراف میں، پھر اس کا اخلاقی سبق لکھیں۔ کہانی کم از کم 3 سے 4 پیراگرافز میں لکھی جاتی ہے، پتہ ہے نا، اخلاقی سبق اور پھر نتیجہ، لیکن عنوان آپ نے خود لکھنا ہے، یہ نتائج ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک اکیلا 211۔ یاد آ گئی کون سی کہانی ہے؟ اتفاق میں برکت ہے والی، یہی ہے نا ظاہر ہے۔ ایک اکیلا 211 یعنی کہ ایک سے ایک اور ایک جب ملتے ہیں تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح 2 بیلوں کی کہانی تھی، اسی طرح اور بھی اگر آپ لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہی والی آپ لکھیں۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ آب و دانہ اٹھ جانا۔ آب و دانہ اٹھ جانا یعنی رزق پانی ختم ہو جانا نا دنیا سے، یعنی مر جانا، ٹھیک ہے، مرنے کا وقت آ پہنچنا، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ نے معنی بھی لکھیں اور اس کو جملوں میں بھی استعمال کریں۔ آب و دانہ اٹھ جانا یعنی مر جانا، دنیا سے رابطہ ختم ہو جانا، دنیا میں وقت پورا ہو جانا۔ اس کے بعد ہے آنکھیں چار ہونا۔ آنکھیں چار ہونا یعنی نظریں ملانا، نظریں ملا کر بات کرنا، ٹھیک ہے، آنکھیں چار ہونا، نظریں ملانا۔ اس کے بعد ہے بات ٹھہرنا، یعنی اس کو بات ٹھہرنا سے مراد یہ کہ کوئی فیصلہ ہو جانا، ٹھیک ہے، یا منگنی ہو جانا، کسی کی نسبت ٹھہر جانا یعنی رشتہ ہو جانا، یا بات مطلب کوئی چیز جو ہے وہ فیصلہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ پیٹ کاٹنا، فاقہ کرنا، ٹھیک ہے، پیٹ کاٹنے سے مراد فاقہ کرنا، بہت کم کھانا، بہت کم سارے دن میں، جس طرح ہم 2-3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں نا، لیکن پیٹ کاٹنے سے مراد یہ کہ انسان ایک وقت کا کھانا کھائے، اس پہ گزارا کرے، غربت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے۔ پیٹ کاٹنے کا مطلب ہے فاقہ کرنا۔ جل دینا، دھوکہ دینا، ٹھیک ہے، جل دینا یعنی دھوکہ دینا۔ چراغ گل ہو جانا، چراغ گل ہونا زندگی ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، مر جانا۔ چراغ گل ہونے سے مراد ہے مر جانا، زندگی ختم ہونا۔ داغ بیل ڈالنا، کسی چیز کی بنیاد رکھنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کی بنیاد رکھنا، داغ بیل ڈالنا۔ زخم ہرا ہونا، زخم ہرے ہونے سے مراد ہے کوئی پرانی یاد تازہ ہونا،
کوئی پرانا دکھ جو ہے وہ تازہ ہونا، ٹھیک ہے. گھٹی میں پڑھنا، گھٹی میں پڑھنے سے مراد کوئی عادت بہت پختہ ہونا، کسی انسان میں کوئی بہت پختہ عادت ہونا، ٹھیک ہے، کہ یہ بات تو تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یا جھوٹ بولنا تو تمہاری گھٹی میں ہے، یعنی کہ تم بہت اس میں عادی ہو چکے ہو اس چیز کے نا. گھٹی میں پڑھنے سے مراد طاق ہونا یعنی ماہر ہونا، ٹھیک ہے. طاق ہونے سے مراد ہے ماہر ہونا، یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا لڑکیوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے کاموں میں بھی طاق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جملے میں نے نہیں بنوائے ہیں اس لیے کہ جملے آپ نے خود بنانے ہیں، یہ ایک دو اگر میں نے بنا بھی دیے ہیں تو آپ نے یہ والے جملے نہیں لکھنے، ٹھیک ہے، خود سے جملے لکھیں گے. اس کے بعد ہے زبانی سبق اسلام میں گداگری کی مذمت، یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. یہ ہے آپ کا ایس وی ٹی، ٹھیک ہے. ایس وی ٹی 2، ایس وی ٹی 1 میں آپ کا اخلاق نبوی تھا مکمل، ٹھیک ہے، کچھ اس میں گرامر ورک تھا، وہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور اسی نوٹ بک میں آپ نے آگے پھر یہ والا کام بھی کرنا ہے. یہ انشاءاللہ پھر آپ کے ایس وی ٹی اس کے مارکس ہوں گے، یہ چیکنگ ہوگی اس کی. تو دوسری بات یہ بچے کہ یہ ایس وی ٹی اگر دیکھا جائے تو آپ کے کورس کے مقابلے میں کافی کم ہے نا. تو آپ نے جتنا کام آپ کو لیکچرز میں ویڈیوز میں کروایا گیا ہے، آپ نے اس سارے کام کو جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی کام کی چیکنگ بھی اگر اسکول جلدی نہ کھلیں تو یہ بھی پاسبل ہے کہ کام کی چیکنگ ہم سٹارٹ کروا دیں، ٹھیک ہے. عید کے بعد انشاءاللہ جب ہماری میٹنگ ہو جائے گی جون میں، تو میں بھی کہ ہم پھر آپ لوگوں کو ڈیٹس بتا دیں، اور ان ڈیٹس میں آپ اپنی نوٹ بکس لائیں چیکنگ کے لیے، ٹھیک ہے نا. کلاس وائز، اسٹرینتھ وائز، وہ پھر بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنی وہ جو نیٹ نوٹ بکس ہیں، ایس وی ڈی کی بات میں نہیں کر رہی، اچھا نیٹ نوٹ بکس کی بات کر رہی ہوں. نیٹ نوٹ بکس جو آپ کو ویڈیوز کے تھرو اور لیکچرز کے تھرو سمجھایا گیا ہے، کروایا گیا ہے، ان کاپیز کو آپ نے بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، کسی بھی وقت آپ سے مانگی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ نے پریپیئر رہنا ہے. بس آج کا یہ لیکچر صرف اسی تک ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کا ایس وی ٹی، میرے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اسی کے مطابق اپنا کام کمپلیٹ کر لیں.